بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو دیکھیے یہاں تک کا ترجمہ ہو گیا تھا، یہاں سے پڑھنا تھا وفی فرس نہد عتیق جعلته حجابا لبیتی ثم اخدمته عبدا۔ وفی فرس، فرس جمع افراس گھوڑا، نہد اس کی صفت ہے القوی العظیم، عتیق یہ بھی صفت ہے کریم، جعل یجعل جعلن اس کا مطلب ہوتا ہے بنانا، حجاب پردہ، لبیتی بیت جمع بیوت گھر، ثم اخدمتہ یا اخدمتہ، ٹھیک ہے، خدم یخدم خدمتن خدمت کرنا۔ وفی فرس نہد، اور ایک ایسے مضبوط خالص نسل، ٹھیک ہے، وفی فرس نہد عتیق، اور ایک ایسے مضبوط طاقتور اور شریف خالص نسل کے گھوڑے کے سلسلے میں جعلتہ حجابا لبیتی، میں نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھا، اور ایک ایسے مضبوط اور خالص نسل کے گھوڑے کو، وفی فرس نہد عتیق، اور ایک ایسے مضبوط خالص نسل کے گھوڑے کو، جعلتہ میں نے اس کو بنایا، حجابا لبیتی اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کے لیے پردہ یعنی اپنے گھر کے حفاظت کے لیے جس کو میں نے رکھا۔ ثم پھر اخدمتہ عبدا، پھر اس کے ذریعے سے میں نے ایک غلام کی خدمت کی، یعنی ایک غلام کو بھی خدمت کے لیے دے دیا، ٹھیک ہے، پھر میں نے اس کو ایک غلام کے حوالے کر دیا خدمت کے لیے۔ وفی فرس نہد عتیق، اور ایک ایسے مضبوط خالص نسل گھوڑے کے سلسلے میں، جعلتہ حجابا لبیتی جس کو میں نے اپنے گھر کے پردے کے لیے رکھا، جس کو میں نے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے رکھا۔ ثم اخدمتہ عبدا، پھر میں نے اس کے ذریعے سے ایک غلام کی خدمت بھی کی، ٹھیک ہے، اس کو دے دیا ہوگا۔ وَإِنَّ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ بَنِي أَبِي وَبَيْنَ بَنِي عَمِّي لَمُخْتَلِفٌ جِدًّا، کہنا بے شک وہ چیز، ان الذی بے شک وہ چیز جو بینی میرے درمیان ہے، وبین بنی ابی اور میرے باپ کے بیٹوں کے درمیان ہے، یعنی میرے بھائیوں کے درمیان ہے، وبین بنی عمی اور میرے چچا زاد بھائیوں کے درمیان ہے، چچا کے بیٹے چچا زاد بھائیوں کے درمیان ہے، لمختلف جدا وہ بہت ہی زیادہ مختلف ہے، بہت ہی زیادہ الگ ہے، ٹھیک ہے، بے شک میرے اور میرے بھائیوں اور میرے چچا زاد بھائیوں کے درمیان جو کچھ بھی ہے اس کے اندر بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ فَإِنْ أَكَلُوا لَحْمِي، أَكَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا، ٹھیک ہے، وَفَرْتُ لُحُومَهُمْ، وفرا یا پھر وفرن کسی چیز کا زیادہ ہونا، مراد ہے زیادہ کرنا یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ هَدَمُوا، هَدَمَ يَهْدِمُ هَدْمًا اس کا مطلب ہوتا ہے گرانا، مجدی بنیت لہم مجدا، بنا یبنی بنین و بنیانا بنانا تعمیر کرنا، ٹھیک ہے، اور ہدم مطلب گرانا، ہدم یہدم ہدمن۔ فَإِنْ أَكَلُوا لَحْمِي، پس اگر وہ لحمی میرے گوشت کو کھائیں، پس اگر وہ میرا گوشت کھائیں، وَفَرْتُ لُحُومَهُمْ تو میں ان کے گوشت کو بڑھاتا ہوں، وَفَرْتُ اے کثرت لُحُومَهُمْ، فَإِنْ أَكَلُوا لَحْمِي اگر وہ لوگ میرے گوشت کو کھاتے ہیں، وَفَرْتُ لُحُومَهُمْ تو میں ان کے گوشت کو بڑھاتا ہوں، یعنی وہ برا سلوک کرتے ہیں تو میں بدلہ نہیں لیتا، اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرتا ہوں۔ وَإِنْ هَدَمُوا مَجْدِي اور اگر وہ لوگ میری عزت کو ختم کر دیتے ہیں، میری عزت کو گرا دیتے ہیں، وَإِنْ هَدَمُوا مَجْدِي اور اگر وہ لوگ میری عزت کو گرا دیتے ہیں، میری عزت کو ختم کرتے ہیں، بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدًا تو میں ان کے لیے تعریف بناتا ہوں، تعریف کی بنیادیں تعمیر کرتا ہوں، بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدًا تو میں ان کے لیے تعریف بناتا ہوں۔ اگر یہ لوگ میرا گوشت کھا لیں، وَفَرْتُ لُحُومَهُمْ تو میں ان کے گوشت کو اور بڑھاتا ہوں، وَإِنْ هَدَمُوا مَجْدِي اور اگر وہ میری عزت کو ختم کریں، بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدًا تو میں ان کے لیے مجد بناتا ہوں، بَنَيْتُ لَهُمْ مَجْدًا تو میں ان کے لیے عزت بناتا ہوں۔ وَإِنْ ضَيَّعُوا غَيْبِي حَفِظْتُ غُيُوبَهُمْ وَإِنْ هُمْ هَوْا غَيَّا هَوَيْتُ لَهُمْ رُشْدًا، ضَيَّعَ يُضَيِّعُ مطلب ضائع کرنا، غیبی غیر موجودگی، حفظ یحفظ یاد رکھنا، حفاظت کرنا، غیب کی جمع ہے غیوب، وَإِنْ هُمْ هَوْا، ٹھیک ہے،
حوی یا ہوا ہون اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا، ہوا الغی گمراہی، حویت لہم رشدا رشد مطلب سیدھا راستہ، بھلائی، اچھائی۔ وَإِن ضَيَّعُوا غیبی اگر وہ میری عدم موجودگی میں میری برائی کریں، اگر وہ میری عدم موجودگی میں میری برائی کریں، وَإِن ضَيَّعُوا اور اگر وہ لوگ ضائع کر دیں غیبی میرے غیب کو، یعنی اگر وہ میری عدم موجودگی میں میری برائی کریں، حفظت غیوبہم تو میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں، حفظت غیوبہم تو میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی عزت کی حفاظت کرتا ہوں۔ وَإِن ضَيَّعُوا غیبی اگر وہ میری عدم موجودگی میں میری برائی کریں، حفظت غیوبہم تو میں ان کی غیر موجودگی میں ان کی تعریف کی حفاظت کرتا ہوں۔ وَإِنْ هُمْ هَوْا غَيَّا اور اگر وہ لوگ میری گمراہی چاہتے ہیں، حویت لہم رشدا تو میں ان کے لیے ہدایت چاہتا ہوں، ہدایت پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ هُمْ هَوْا غَيَّا اور اگر وہ لوگ میری گمراہی چاہتے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ میں گمراہی میں پڑ جاؤں، حویت لہم رشدا تو میں ان کے لیے ہدایت پسند کرتا ہوں، ہدایت چاہتا ہوں۔ وَإِن زَجَرُوا طَيْرًا بِنَحْسٍ تَمُرُّ بِي زَجَرْتُ لَهُمْ طَيْرًا تَمُرُّ بِهِمْ سَعْدًا۔ زجرا الطیرہ یزجر زجرا اس کا مطلب ہوتا ہے پرندے کو شگون کے لیے اڑانا، ٹھیک ہے۔ اور نحسن منحوس کے معنی میں ہے، تمر بی مرہ مر مرن گزرنا، زجرا وہی ہے، زجرا الطیرہ یزجر زجرن پرندوں کو شگون کے لیے اڑانا، طیرن تمر بہم سعدن، ٹھیک ہے، منحوسیت کے ساتھ اور خوش نصیبی کے ساتھ، سعدن مطلب خوش نصیبی کے ساتھ۔ وَإِن زَجَرُوا طَيْرًا بِنَحْسٍ تَمُرُّ بِي اور اگر وہ لوگ بدشگونی کے لیے کسی پرندے کو اڑائیں، وَإِن زَجَرُوا اور اگر وہ لوگ اڑاتے ہیں یا اڑائیں، طَيْرًا کسی پرندے کو، بِنَحْسٍ برا شگون کے لیے، بدشگونی کے لیے، اگر وہ کسی بدشگونی کے پرندے کو اڑاتے ہیں یا اڑائیں، زجرت لہم طیرن تو میں ان کے لیے ایسا پرندہ اڑاتا ہوں، تمر بہم جو ان کے پاس سے گزرتا ہے خوش نصیبی کو لے کر کے، ٹھیک ہے، تو میں ان کے لیے خوش نصیبی کا پرندہ اڑاتا ہوں۔ زجرت لہم طیرن تمر بہم سعدن تو میں ان کے لیے خوش نصیبی کا پرندہ اڑاتا ہوں، ٹھیک ہے، پورے کا ترجمہ ہو گیا ہے۔ پھر میں ان کے لیے ایک ایسا پرندہ اڑاتا ہوں جو ان کے پاس سے گزرتا ہے خوش نصیبی کو لے کر کے، اس حال میں کہ وہ خوش نصیب ہوتا ہے۔ وَلَا أَحْمِلُ الْحِقْدَ الْقَدِيمَ عَلَيْهِمْ وَلَيْسَ رَئِيسُ الْقَوْمِ مَنْ يَحْمِلُ الْحِقْدَ۔ حملہ الحقد مطلب ہوتا ہے کینہ رکھنا، حملہ کا معنی ہوتا ہے اٹھانا، حقد منے حقد جمع حقود کینہ۔ وَلَا أَحْمِلُ الْحِقْدَ الْقَدِيمَ عَلَيْهِمْ اور میں ان پر پرانا کینہ نہیں رکھتا، وَلَا أَحِلُّ الْحِقْدَ عَلَيْهِمْ وَلَا أَحْمِلُ الْحِقْدَ الْقَدِيمَ عَلَيْهِمْ اور میں ان پر پرانا کینہ نہیں اٹھاتا، پرانا کینہ نہیں رکھتا۔ وَلَيْسَ رَئِيسُ الْقَوْمِ مَنْ يَحْمِلُ الْحِقْدَ اور قبیلے کا یا قوم کا سردار وہ نہیں ہو سکتا ہے، وہ نہیں ہو سکتا ہے، وَلَيْسَ رَئِيسُ الْقَوْمِ اور قوم کا یا قبیلے کا سردار وہ شخص نہیں ہو سکتا ہے، مَنْ يَحْمِلُ الْحِقْدَ جو کینے کو اٹھاتا ہو، یعنی جو کینہ رکھتا ہو، اور قوم کا سردار وہ شخص نہیں ہو سکتا جو کینہ رکھتا ہو۔ لَهُمْ جُلُّ مَالِي إِن تَتَابَعَ لِي غِنًى وَإِن قَلَّ مَالِي لَمْ أُكَلِّفْهُمْ رفدا۔ لہم ان کے لیے ہے، جل مالی میرا پورا مال، اکثر مالی، ٹھیک ہے، جل مالی اے اکثر مالی، لہم ان کے لیے ہے جل مالی میرا پورا مال، ان تتابع لی غنن اگر مجھے کوئی مالداری ملے، ٹھیک ہے، اگر مجھے دولت ملے، لہم جل مالی میرا پورا مال انہی کے لیے ہے، ان تتابع لی غنن، تتابع کا مطلب ہوتا ہے متواتر ملنا، ان تتابع لی غنن اگر مجھے لگاتار کوئی مالداری ملے، کوئی دولت ملے، وَإِن قَلَّ مَالِي گرچہ میرا مال کم ہو جائے، لم اکلفہم رفدا میں ان کو عطیہ کا، مدد کا متقاضی نہیں بناتا۔
ٹھیک ہے. وَإِن قَلَّ مَالِي، اور اگر میرا مال کم ہو جائے، لم اکلفہم رفدا، تو میں ان سے مدد کا تقاضا نہیں کرتا. لم اکلفہم، میں انہیں مکلف نہیں بناتا ہوں، رفدا عطیے کا، ٹھیک ہے، مدد کا، تو میں ان سے مدد کا تقاضا نہیں کرتا. وَإِنِّي لَعَبْدُ الضَّيْفِ مَا دَامَ نَازِلًا وَمَا شِيمَةٌ لِّي غَيْرَهَا تُشْبِهُ الْعَبْدَ. وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَعَبْدُ الضَّيْفِ، بے شک میں اس مہمان کا خادم ہوں. وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَعَبْدُ الضَّيْفِ، اس مہمان کا خادم ہوں، مَا دَامَ نَازِلًا، جب تک وہ میرے گھر پر رہے، جب تک وہ مہمان رہے. ٹھیک ہے. وَإِنِّي لَعَبْدُ الضَّيْفِ، اور بے شک میں مہمان کا خادم ہوں. وَإِنِّي، اور بے شک میں، لَعَبْدُ الضَّيْفِ، مہمان کا خادم ہوں، مَا دَامَ نَازِلًا، جب تک وہ مہمان بنا رہے، جب تک وہ میرے گھر میں رہے، مداومت برتے. وَمَا شِيمَةٌ لِّي غَيْرَهَا، وَمَا شِيمَةٌ لِّي، اور میری کوئی عادت نہیں ہے، غیرہا، اس کے علاوہ، تشبہ العبد، جو میرے غلام ہونے کے برابر ہو. ٹھیک ہے. وَمَا شِيمَةٌ لِّي، اور میرا کوئی اخلاق نہیں ہے، غیرہا، اس کے علاوہ، تشبہ، جو مشابہ ہو، العبد، غلام ہونے کے، یعنی غلام ہونے کی اور کوئی عادت میرے اندر نہیں ہے. بس کوئی مہمان آ جاتا ہے تو اس کی میں خدمت کرتا ہوں. وَمَا شِيمَةٌ لِّي غَيْرَهَا، اور اس کے علاوہ میرے کوئی عادت نہیں ہے، کوئی ایسی صفت نہیں ہے، تشبہ العبد، جو غلام ہونے کے مشابہ ہو، یعنی جو میرے غلام ہونے کے برابر ہو. یہیں تک رہنے دیجیے.